آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اور فضائل. پیج 40 قرآن پاک میں آپ کے بارے میں فرمایا گیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا، انجام سے آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا، اور اللہ کے حکم کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور چمکتا چراغ بنا کے بھیجا. اور ایمانداروں کو خوشخبری دیجیے کہ بے شک ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے. سورۃ الاحزاب میں ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ تم میں سے کسی مرد کے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سے آخری ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں تمام انبیاء میں سے بڑھ کر پیروکاروں والا ہوں گا، یعنی میری امت کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی. میں ہی وہ پہلا شخص ہوں گا جو در جنت پہ دستک دوں گا. یہ بھی آپ کی خصوصیات میں سے ہے. آپ نے فرمایا میں سب سے پہلے جنت میں داخلے کے لیے سفارش کروں گا. جس قدر میرے تصدیق کنندگان ہوں گے، یہ بھی مشکل لفظ ہے، جس قدر میری امت کی تعداد ہوگی اتنے کسی بھی نبی کے پیروکار نہ ہوں گے. بعض انبیاء کرام میں سے ایسے بھی ہوں گے جن کی تصدیق صرف ایک آدمی نے کی ہوگی، ان کی امت صرف ایک شخص پر مشتمل ہوگی. آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھی. آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب سے 3 چیزیں مانگی، 2 اس نے مجھے عنایت فرما دی، ایک کو شرف قبولیت نہ بخشا. میں نے دعا مانگی کہ میری امت کو قحط سالی کے ذریعے ہلاک نہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی یہ دعا. دوسری یہ مانگی کہ میری امت غرق نہ کی جائے، یعنی ساری کی ساری. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کوئی ڈوب کے مر نہیں سکتا، ڈوبیں گے لیکن ساری کٹھی نہیں، جیسے قوم نوح کے ساتھ ہوا. تیسری چیز مانگی کہ میری امت کے درمیان آپس میں جنگ آرائی نہ ہو، تو اس سے مجھے محروم رکھا گیا، یعنی یہ دعا قبول نہ ہوئی. ایک روایت میں ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مانگا تھا کہ ان کے باہر کا دشمن ان پہ مسلط نہ فرمانا، تو اس نے میری یہ التجا بھی قبول فرما لی. اور یہ بھی ہے کہ پارشلی تو ایسا ہو سکتا مگر اجتماعی طور پر یہ نہیں ہوگا. ہو سکتا کوئی آپ سے کہے کہ پھر افغانستان اور عراق میں کیا ہوا، تو یہ ہے کہ وہ حصوں ٹکڑوں میں تو کچھ ہو سکتا ہے مگر پوری امت کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا. کولونائزیشن کے بارے میں پتا آپ کو؟ برٹش کالونیز، فرینچ کالونیز، یعنی انہوں نے ایک طرح سے تسلط جما لیا تھا. آپ کو آزادی کے دن کا نہیں پتا آپ آزاد ہوئے تھے، اس سے پہلے کیا تھے آپ؟ کو کس کے غلام تھے؟ تو غلبہ تھا نا ان کا آپ پر، ان کا راج تھا نا، رول تھا نا. تو یہ رول پوری دنیا کے مسلمانوں پر نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. اس وقت افغانستان کالونی نہیں بنا. معلوم ہے آپ کو یہ بات؟ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ یعنی اگر ایک حصہ یا ایک علاقہ اس پر وہ غالب ہوتے بھی ہیں تو دوسرا علاقہ ان کے تسلط سے باہر ہوتا ہے. یہ مراد ہے اس سے. حضرت انس بن مالک شب معراج کو سفر پر جانے والی حدیث میں فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آغوش خواب میں آرام فرما ہوتی جبکہ آپ کے دل پہ نیند طاری نہ ہوتی، یعنی آپ کا دل نہیں سوتا تھا، آنکھیں سویا کرتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں آدم کی تمام اولاد کا سردار ہوں گا، میں ہی وہ پہلا شخص ہوں گا جس کی قبر پھٹے گی، میں ہی پہلا سفارش کرندہ ہوں گا جس کی سفارش کو باریاب کیا جائے گا، یعنی سفارش قبول کی جائے گی. باریاب لفظ مشکل ہے، اس کو قبول کر لیں. دیگر انبیاء کرام پر مجھے 6 چیزوں کی برتری عطا کی گئی. مجھے جامع کلمات سے نوازا گیا، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی، مال غنیمت میرے لیے حلال کیا گیا، ساری زمین میرے لیے مسجد اور طہارت قرار دی گئی، یعنی تیمم ہر جگہ ہو سکتا ہے. مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنایا گیا اور میرے ساتھ انبیاء کا سلسلہ اختتام پذیر ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بنی آدم کی صدیوں میں سے بہترین صدیوں میں مبعوث ہوتا رہا ہوں یہاں تک کہ وہ صدی آ پہنچی جس میں میں پیدا ہوا ہوں. یعنی جو پیغام آپ لائے ہیں وہ پیغام یا جو دین آپ نے آ کے مکمل کیا وہ دین کسی نہ کسی شکل میں ہر دور میں مختلف پیغمبروں پہ آتا رہا. پھر کیا ہوا؟ آخر میں آپ نے آ کر اس دین کو مکمل کیا. یعنی جو دنیا کی ساری عمر ہے اول سے آخر تک، جب سے دنیا پیدا ہوئی اور جب تک ختم ہوگی، اس سارے وقت کو اگر لیا جائے تو اس میں بہترین وقت
اللہ نے آپ کی بعثت کے لیے انتخاب کیا، یعنی آپ کو حضرت آدم کی جگہ نہیں بھیجا جبکہ پیغام آ گیا تھا، آپ کو حضرت نوح کی جگہ بھی نہیں بھیجا گیا، آپ کو اور پیغمبروں حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ بھی نہیں بھیجا گیا، آپ کو تاریخ کے بہترین وقت میں مبعوث کیا گیا. اور اگر آپ دیکھیں تو آپ نقطہ انقلاب ہیں دنیا کی تاریخ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تاریخ میں کیا ہے؟ نقطہ انقلاب ہیں. یعنی آپ کے بعد کے 1400 سال میں جس تیزی سے دنیا میں تبدیلی آئی ہے اس سے پیچھے اتنی تیزی سے تبدیلیاں نہیں آئیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہزاروں سال کے وقفہ ہے، اس میں اتنی تیز ترقی نہیں ہوئی دنیا میں جس طرح آپ کی آمد پر ہوئی. آپ دیکھیں نا پچھلے 1400 سال میں کتنی زیادہ چینجز آئی ہیں انسانیت کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری اور مجھ سے قبل انبیاء کرام کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو حسین و جمیل عمارت تعمیر کرتا ہے مگر اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رکھتا ہے. زائرین چکر کاٹ کاٹ کر اسے دیکھنا شروع کرتے ہیں، یعنی اتنی خوبصورت بلڈنگ ہے، اور اس کی دلکشی پر اظہار تعجب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اینٹ کی جگہ بھی پر کر دی جاتی تو کیا ہی اچھا ہوتا. آپ نے فرمایا اس قصر نبوت یعنی نبوت کا جو محل تھا اس کی میں آخری اینٹ ہوں، میں آخری نبی ہوں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. یعنی آپ کے آنے پر نبوت کی جو عمارت تھی وہ مکمل ہو گئی. تمام انبیاء کو کس سے تعبیر کیا گیا؟ اینٹوں سے. اور تمام انبیاء نے جو مل کر دین لایا وہ ایک محل کی طرح ہے، انتہائی خوبصورت، جس کی آخری اینٹ آپ تھے، جس کے بعد وہ مکمل ہو گیا. اب نہ اس میں کچھ آپ ڈال سکتے ہیں اور نہ اس سے کچھ نکال سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی آب و گل میں پڑے تھے. گل کہتے ہیں مٹی کو، یعنی ابھی آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ تیار نہیں ہوا تھا. اس وقت اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آخری نبی کون ہوگا. میں تمہیں اپنے آغاز کار سے آگاہ کرتا ہوں، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی والدہ کے خواب کی تعبیر بن کر رونما ہوا ہوں، جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا تھا کہ ان سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے محلات جگمگا اٹھے ہیں. آپ کی آمد سے پہلے آپ کی آمد کی تیاری کن طریقوں پر ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق سے پہلے انسانوں کے لیے جو دین بھیجنا تھا اس کی تکمیل جس کے ذریعے کروانی تھی اس کا فیصلہ پہلے سے کر لیا. ٹھیک ہے، پھر وہ پیغام وقتاً فوقتاً دوسرے انبیاء کو دیا گیا مگر مکمل محفوظ شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. اور پھر آپ کے لیے دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی. آپ کی آمد کی خوشخبری عیسیٰ علیہ السلام نے دی، جیسے سورۃ الصف میں آتا ہے یأتی من بعد اسمہ احمد. اور آپ اپنے والدہ کی خواب کی تعبیر تھے جو انہوں نے آپ کی پیدائش کے وقت دیکھا تھا. جبریل فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار حرا میں آتا اور کہتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جو خالق ہے، جس نے پیدا کیا. یہ وحی لے کر آپ واپس لوٹتے ہیں، کپ کپاتے دل کے ساتھ حضرت خدیجہ کے پاس داخل ہوتے ہیں اور اطلاع دیتے ہیں. فرمایا مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. یعنی اتنا بھاری کام تھا، یہ قرآن کا اترنا اتنا مشکل کام تھا. انہوں نے کیا کہا؟ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہ کرے گا. اللہ پاک آپ کو کبھی بے یار و مددگار نہ چھوڑیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. درماندہ کو کمزور لکھ لیجئے. محتاج کو کما کے دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، حادثات زمانہ پر لوگوں کے مددگار ہوتے ہیں، یعنی کسی پر کوئی مصیبت آفت آ جائے تو اس کی مدد کرتے ہیں. سیدہ خدیجہ آپ کو سیدنا ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں. وہ کہتی ہیں اے چچا زاد اپنے بھتیجے کی بات سنو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا وہ بتا دیا. ورقہ بن نوفل نے کہا یہ وہی فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا. کاش میں توانا ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو دیس نکالا دے گی، یعنی اپنے ملک سے نکال دے گی. آپ نے فرمایا کیا مجھے نکال دیں گے؟ او مخرجیہم؟ وہ کہنے لگے ہاں، جو آپ لے کر آئے ہیں اس طرح کی چیز کوئی آدمی بھی لے کر آئے تو اسے مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر میری موجودگی میں آپ کا زمانہ نبوت آ گیا تو میں آپ کی حمایت میں نہایت مستقل مزاجی سے کھڑا ہوں گا. انصرک نصرا مؤزرا کا لفظ آتا ہے.
جم کے آپ کی مدد کروں گا. پچھلی کتابوں کے ماہر تھے وہ، انہیں معلوم تھا انبیاء کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اس سے کیا بات سیکھی آپ نے؟ سچی بات جو بھی کرے گا لوگوں کو پسند نہیں آئے گی، لوگ مخالفت کریں گے. اور کیا پتا چلتا ہے؟ آپ کی صفات کے بارے میں کیا پتا چلتا ہے جو آپ کی بیوی آپ کے بارے میں بیان کر رہی ہیں. ابھی آپ نبی نہیں بھی بنے تو اس وقت آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ جو کچھ آپ کے بارے میں فرما رہی ہیں وہ کتنی بڑی دلیل ہے آپ کے اخلاق حسنہ کی اور آپ کے بہترین کردار کی. جو دنیا میں آپ کا واقعی سچا پیروکار بن کے جینا چاہتا ہے پھر اس کو بھی یہی کردار اپنانا ہوگا. آپ دیکھیں کہ تبلیغ کے لیے یہ ضروری صفات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی ہیں. جب اللہ نے آپ کو نبی چنا تھا آپ کیا کیا کرتے تھے؟ نمبر 1 صلہ رحمی، نمبر 2 کمزوروں کا بوجھ اٹھانا، نمبر 3 محتاج کو کما کے دینا، نمبر 4 مہمان نوازی، نمبر 5 حادثات کے موقع پہ لوگوں کی مدد. یہ ہے تبلیغ کے راز، تبلیغ کی تیاری. جب بندوں کو آپ تبلیغ کریں گے تو اس سے پہلے ان کے حق بھی تو دیں گے نا. آپ کسی کی مشکل میں اس کی مدد کریں ہی نہ اور آپ کہیں کہ تم نماز پڑھا کرو، اس سے تبلیغ ہوتی ہے؟ جو شخص ایسی صفات اپنائے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد ضرور کرے گا، اس کو بے یار و مددگار نہ چھوڑے گا. ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے. سب سے سچی گواہی کسی کے بارے میں اس شخص کی ہو سکتی ہے جو اس کے قریب رہتا ہو، جس نے اس کو قریب سے دیکھا ہو. کسی کے بارے میں پوچھنا ہو تو اس کے شوہر سے پوچھئے، یا بیوی سے شوہر کے بارے میں پوچھئے، یا بچوں سے والدین کے بارے میں پوچھئے کہ وہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اگر کسی شخص کا معاملہ اپنے گھر والوں سے اچھا نہیں تو خواہ وہ کیسا ہی ہو وہ اچھا نہیں ہو سکتا. حضرت خدیجہ کی تو خیر شادی بھی اسی بنا پر ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنے غلام کے ذریعے آپ کے کردار کی تعریف سنی تھی. کل ہم بات کر رہے تھے نا کرسچن مشنریز کی. تو کرسچینٹی کے پھیلانے میں جہاں انہوں نے قربانیاں دی ہیں، علمی کام کیا، وہاں کردار پر بھی زور دیا. انہوں نے خدمت خلق کیا؟ کبھی خدمت خلق کا پہلو کبھی دیکھا ہے ان کے یہاں کہ نہیں؟ کیا کرتے ہیں وہ؟ ہسپتال بناتے ہیں، اور ہسپتال بھی صرف عام لوگوں کے لیے نہیں، خاص طور پر خواتین کی خدمت کے لیے، عورتوں کی بیماریوں کے علاج کے لیے. میٹرنٹی ہاسپٹل زیادہ ہیں. اس کے علاوہ کوڑوں کے مختلف طرح کی جو بیماریاں ہیں جس سے عام لوگ نفرت کھاتے ہیں، جتنے بھی ہمارے ملک میں ڈسیبلڈ بچوں کے یا اشخاص کے لیے ادارے ہیں، میجورٹی ان میں کرسچنز کی ہے جو کام کری. سب سے زیادہ جو ان کی بچیاں پیشہ اختیار کرتی ہیں وہ نرسنگ ہے، جو ایک طرح سے خدمت خلق کا پیشہ ہے. کسی بھی ہسپتال میں چلے جائیں پاکستان کے، زیادہ تعداد آپ کو کرسچن نرسز کی ملے گی. ہم مسلمانوں کو معلوم نہیں کس چیز کا تکبر کھا گیا ہے. خدمت خلق کے لیے باہر تو کیا گھر میں بھی کسی کی خدمت کرنی پڑے تو نظریں چراتے ہیں. ساتھ والا پڑا کراہتا رہے تو خبر نہیں ہوتی کس قسم کے دین کا کام ہوگا. آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک کے کل تراجم جو اب تک ہوئے ہیں وہ 102 زبانوں میں اور بائبل کے 752 زبانوں میں. یہ بھی تو خدمت خلق ہے. شاید میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا ہو کہ میرا جانے کا اتفاق ہوا تھا کیمبرج یونیورسٹی کی لائبریری میں، جو مین لائبریری ہے ان کی. تو جو وہ ان کی مین انٹرنس تھی، جب اس سے میں داخل ہونے لگی تو میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا ہیوج گلوب پڑا ہوا تھا. گلوب کو معلوم ہے نا، نقشہ جس پہ ہوتا ہے گول بال کی طرح. تو اتنا بڑا تھا کہ اس نے میری توجہ اپنی طرف کھینچ لی. ہمارے یہاں پاکستان میں عام طور پہ اتنے بڑے بڑے گلوبز نہیں ہوتے. تو میں ایک طرف جھک کے دیکھی، میں نے کہا اس میں کیا لکھا ہوا ہے، کس چیز کا ہے، کیا شو کر رہا ہے نا. تو اس میں شو کیا کر رہا تھا وہ کہ کتنی زبانوں میں بائبل کا ترجمہ ہو چکا ہے. دنیا کے نقشے پر وہ شو کیا ہوا تھا کہ دنیا کے کس کس حصے میں بائبل اویلیبل ہے ان کی لوکل لینگویج میں. یہ میری اپنی نگاہوں نے دیکھا ہوا نقشہ. لیکن اس وقت اتنا وقت نہیں تھا، اتنی انفارمیشن نہیں تھی کہ میں گنوں اور دیکھوں کہ کتنے زبانیں ہیں. یہ بتاتی ہیں کہ کرسچن مشنری سکولز میں انہوں نے دیکھا کہ وہ مسلمان بچوں کو بھی تعلیم دیتے تھے اور کوالٹی کی ایجوکیشن ہوتی تھی، لیکن ان سے فیسیں زیادہ لیتے. پھر اس کے ساتھ ہی ایک الگ سکول ہوتا جس میں ان کے غریب کرسچن بچوں کو ویسی ہی ایجوکیشن فری دی جاتی تھی. یعنی ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی فوج بھی تیار کی. یعنی انہی سکولز میں سے جو بچیاں پڑھ کے پاس ہوتی تھی اور اچھی قابل ہوتی تھی ان کو ٹیچر ٹریننگ دے کے پھر کانوینٹ سکول میں ٹیچر لگایا جاتا تھا. کتنی پلاننگ کے ساتھ مسلمانوں کی برین واشنگ ہوئی. آج ہمارے بچے اپنے مسلمان ٹیچر سے اتنے امپریس نہیں ہیں کیونکہ ان کے اندر وہ اخلاق و کردار نہیں ہے. ان سے آج بھی متاثر ہیں، ان کی نرسوں کی خدمت سے اور ان کے باقی کاموں سے. ٹھیک ہے اس میں بھی کمی بیشی ہوگی لیکن اوور آل ایک امپریشن ہوتا ہے نا
یعنی جزئی خرابیاں کمیاں بیشیاں تو ہوں گی، لیکن اوور آل ایک جو امپریشن ہے وہ واقعی ہے. جن لوگوں کا بھی سابقہ یا واسطہ پڑا ہے، ہمارے ہاں پرنسپل بالکل ایکسکلوڈیڈ جگہ پر ہوتی ہیں، ان کا بچوں کے ساتھ واسطہ یا رابطہ نہیں ہوتا. ان کے سکولز میں پرنسپل بھی بعض اوقات بچوں کے جوتوں کے لیسز خود بند کر رہی ہوتی ہیں، ان کے پسینے صاف کرتی ہیں، ان کو یعنی کہ براہ راست توجہ دے رہی ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ تعلیم کیا تھا؟ تو بات یہ ہے کہ جب تک ہم سنت پر عمل نہیں کریں گے بات نہیں بنے گی. ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس کرنے کی ضرورت ہے. ورقہ بن نوفل اگرچہ اس وقت بوڑھے تھے، نابینا تھے، انہیں معلوم تھا کہ وہ اتنا عرصہ زندہ نہیں رہ سکیں گے، لیکن انہوں نے ایک تمنا کی اور ایک نیت کا اظہار کر دیا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کی بہت زبردست حمایت اور مدد کروں گا. وہ کل بھی جیسے بات ہو رہی تھی نا کہ ارادے کی اور نیت کی، کہ خواہ بس میں نہ بھی کوئی چیز ہو لیکن انسان اپنی تڑپ اور اپنی طلب کا اظہار تو کرے کہیں کہ میں ایسا کروں گا، پھر اللہ تعالیٰ موقع بھی دے گا. عام طور پر آپ دیکھیں کہ عورت کمزور شمار ہوتی ہے نا، اور بہت جلدی گھبرا جاتی ہے، اور خصوصاً اگر شوہر کو گھبرائے ہوئے دیکھے تو بالکل حوصلہ چھوڑ بیٹھتی ہے. لیکن یہاں حضرت خدیجہ کو اللہ نے جس طرح چنا ہے آپ کی زوجیت کے لیے، اور جو ان کا کردار ہے کہ جب آپ آ کے کہتے ہیں فرشتے کو دیکھنے کے بعد کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، تو پھر وہ خود پریشان نہیں ہو جاتی. اچھا آپ کو جان کا خطرہ، ہاں ضرور ایسا ہی ہوگا، تو اب کہیں نکل چلیں، اب کیا کریں؟ نہیں، فوراً ان کے اچھے اخلاق کو یاد کر کے کہتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کے کام اتنے اچھے ہیں، آپ کی رسوائی نہیں ہو سکتی. اور پھر فوراً تدبیر سوچتی ہیں کہ کس کے پاس لے جاؤں جو آپ کو اور تسلی دے. سب سے بہترین انسان کا انتخاب کرتی ہیں معاشرے میں سے، ورقہ بن نوفل کا. حالانکہ آپ کے دوست حضرت ابو بکر بھی تھے، لیکن علم کے اعتبار سے ورقہ بن نوفل کا خاص مقام تھا، اور بزرگی کے اعتبار سے ان کے پاس لے جاتی ہیں. اور واقعی وہ اتنی زبردست آپ کو تسلی دیتے ہیں. سب سے پہلے آپ کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہاں یہ تو وہی فرشتہ ہے جو پہلے انبیاء کے پاس آئے، وہ آپ کے پاس آیا. آپ کی روشن مہر نبوت. سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان ایک سرخ رنگ کی گلٹی دیکھی جو کہ کبوتر کے انڈے کی مانند تھی، یعنی چھوٹا سا سرخ ابھار تھا پیچھے، جو کہ آپ کے جسد اطہر کے رنگ ہی کی مانند تھی، یعنی ابھار تھا لیکن جسم کے رنگ سے ملتی جلتی تھی. سیدنا عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کے پاس داخل ہوا، اور میں نے کھانا کھایا، آپ کے ہاں پانی نوش کیا، اور میں نے مہر نبوت دیکھی جو آپ کے بائیں کندھے کی نرم رگ کے قریب تھی، گویا وہ سیاہ تل تھے جو چولہے کی شکل دھارے ہوئے تھے، یعنی چھوٹے چھوٹے تل اکٹھے ہو کے اسکن ابھری ہوئی تھی وہاں سے. سیدنا جاد کہتے ہیں میں نے صاحب سے سنا، وہ کہتے ہیں میری خالہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بھانجا ہے، بیمار سا رہتا ہے. تو آپ نے میرے سر پر دست شفقت پھیرا، میرے لیے دعائے برکت فرمائی، اور آپ نے وضو کیا تو میں نے آپ کے وضو کا باقی ماندہ پانی زیر حلق کیا، یعنی پی لیا. بعض ازاں میں آپ کی پچھلی جانب کھڑا ہو گیا تو میں نے آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا جو چکور کے انڈے کی مانند تھی، یعنی چھوٹی سی تھی. پھر اسی طرح آپ کا جو پسینہ تھا وہ کس طرح کا تھا، یعنی بہت ڈیٹیل میں ڈسکرپشن بیان ہوئی ہے ہر چیز کی آپ کی. حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آبدار رنگت والے تھے، چمکدار رنگ والے تھے، آپ کا پسینہ موتیوں کی طرح تھا، جب چلتے تو رفتار میں ٹھہراؤ تھا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو چھو کر دیکھا تو وہ حریر و پرنیا ریشم کی قسم ہے، اس سے بھی زیادہ نرم اور ملائم پایا. یعنی آپ کا ہاتھ اگرچہ زخم تھا لیکن اس کے باوجود جب مسافہ کیا تو بہت نرم بھی تھا. اور میں نے سونگ کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو عنبر و کستوری سے بڑھ کر تھی، یعنی آپ کے جسم کے اندر سے خوشبو آتی تھی. حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائے، ہمارے ہاں دوپہر کا آرام کیا تو آپ پسینے سے شرابور ہو گئے. میری امی ایک بوتل لے آئیں، اس میں آپ کا پسینہ ڈال کر صاف کرنا شروع کر دیا. اتنی دیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے. فرمایا ام سلیم آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ عرض کی یہ آپ کا پسینہ سمیٹ رہی ہوں، اسے ہم اپنی خوشبویات میں ملا دیتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری خوشبو کو 1000 چاند لگ جاتے ہیں اور وہ بہترین مہکار والی ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا پتہ آپ کی حسن مہکار ہی بتا دیتی تھی، یعنی
آپ جب آتے تھے تو آپ کی جو خوشبو ہوتی تھی اس سے آپ کی آمد کا پتہ چل جاتا تھا، یعنی آپ کے جو فیلنگ تھی وہ سب کی فیلنگ سے مختلف تھی. جیسے کوئی شخص آپ کے پاس بیٹھا ہو نا تو ایک خاص اسمیل ہوتی ہے اس کی، مختلف لوگوں کے اندر سے اٹھنے والے مختلف طرح کی ریز ہوتی ہیں، مختلف طرح کی خوشبو ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا پتہ آپ کی اس خوشبو سے ہی لگ جاتا تھا. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کا تحفہ واپس نہیں کیا کرتے تھے، یعنی تحفہ میں خوشبو کا تحفہ آپ کو بہت پسند تھا. آپ کی نیند، آپ رات کا اول حصہ سو جاتے، آخری حصہ شب بیداری میں گزارتے. اول رات سو جاتے، آخری حصے میں جاگتے. بستر پر تشریف فرما ہوتے تو فرماتے بسمک اللہم اموت و احیا. صبح بیدار ہوتے تو فرماتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور. آپ جب اپنے بستر پر دراز ہوتے تو دائیں ہتھیلی کو دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر یہ دعا پڑھتے رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، یعنی اپنے گال کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ کے یہ دعا پڑھتے تھے ربی قنی، یعنی وقنا جیسے ہم کہتے ہیں نا اسی سے، قنی عذابک یوم تبعث عبادک، کہ اے میرے اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے بندوں کو قبروں سے اٹھائے گا. جب آپ بستر پر تشریف فرما ہوتے تو ہر رات آپ کا معمول یہ تھا دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کر لیتے، دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کر لیتے جیسے دعا پڑھتے ہیں، جیسے ہلکا سا کھلا ہوا اور ہلکا سا بند یوں. اور ان میں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس مکمل پڑھ کر پھونک مارتے. پھر دونوں ہاتھوں کو اپنے جسم اطہر پر پھیرتے، سر، چہرہ جسم کے سامنے والے حصے سے کرتے، پھر حسب طاقت ہاتھ پھیرتے. یہ عمل آپ 3 دفعہ کرتے، یعنی اپنے آپ کو دم کر کے سوتے، کیونکہ سوتے ہوئے انسان نہیں جانتا کہ کیا چیز اس پر حملہ آور ہو جائے گی، کیا چیز اس کو نقصان دے گی. انسان اپنی حفاظت نہیں کر سکتا نا، تو ایک طرح سے اپنے اوپر اپنے ہاتھوں سے دم کر لیتے. اسی میں ہمارے لیے بھی سنت ہے کہ اس سے انسان ہر طرح کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ جس پر آپ رات کو محو خواب ہوتے چمڑے کا تھا، جس کی بھرائی کھجور کے پتوں سے کی گئی تھی. ٹھیک ہے، جس طرح لیدر کے صوفے ہوتے ہیں نا، تو اسی طرح لیدر کا تکیہ تھا آپ کا جس کے اندر کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ وتر پڑھنے سے پہلے ہی سو جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ میری آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا. بس اتنا ہی آج کے لیے کافی ہے اگر آپ اس پر آج رات عمل کر سکیں. کیا کرنا ہے اس کو دوہرا لیتے ہیں. سب سے پہلے بستر پر لیٹتے ہی یا لیٹتے لیٹتے دعا پڑھنی. کون سی؟ جی. اب آپ دیکھیں یہ دعا تو آپ سب کو آتی ہے، لیکن کس وقت کیا پڑھنا ہے یہ نہیں آتا، یقین ہے مجھے. ٹھیک ہے، اب کس وقت یہ دعا پڑھنی ہے، گال کے نیچے ہاتھ رکھ کے کیا پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ جو دم ہے یہ کس طرح کرنا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے طریقے ہیں جو کرنے کے ہیں. ہم یہ ساری حدیثیں پڑھ لیتے ہیں مگر کرنے کا طریقہ نہیں صحیح طور پہ جانتے ہوتے. اور پھر اسی طرح رات کو اگر آنکھ کھل جائے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. چلیے اب کچھ سوالوں کے میں جواب دے دیتی ہوں. ڈاکٹر غلام مرتضی ملک نے ایک بہت اچھی بات فرمائی کہ آپ کے کردار کی ایسی عظمت تھی کہ مشرکین نے آپ پر ہر طرح کا الزام لگایا مگر آپ کے کردار پر کوئی الزام نہ لگا سکے. اور یہ صرف مشرکین کی بات نہیں ہے، آج تک کوئی بھی دوسرا ان کے بعد آپ کے کردار کو داغدار نہیں کر سکا، آپ کے اخلاق پہ کوئی بات نہیں کر سکا. کسی نے لکھا کہ کیا ہم بھی آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں. آپ کی پیدائش کتنی اہم ہے کہ آپ اس دن کو روزہ رکھنے کا دن بنائیں. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیدائش کے دن روزہ رکھا کریں اگر رکھنا چاہیں تو. میں نے کل ایک بات کی تھی صحابہ کرام اور اپنے فرق کے بارے میں کہ صحابہ کرام کو آپ سے اور آپ کے دین سے ایسی محبت تھی جیسے اپنے بیٹوں سے کسی کو ہوتی، اور ہمیں اپنی ذات سے اتنی محبت ہے ہر چیز سے بڑھ کر. ہماری ساری محبتیں اپنے گرد گھومتی ہیں. یہ کسی نے لکھا ہے کہ آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں. اکثر الہدا آتی رہتی ہوں، جو کچھ سیکھا اسے دوسروں سے شیئر کرتی ہوں. پچھلے ہفتے آپ کی ایک کیسٹ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو وہ خریدنے کا اتفاق ہوا. گھر جا کے سنی، دل چاہا کسی اور کو دوں. اپنے ہمسائے میں ایک بہن کو دی اور وہ کیسٹ سن کر ان کی بیٹی کی زندگی بدل گئی. آج وہ میرے ساتھ آئی ہوئی. موقع دیں تو اپنی بات کریں. کہاں ہے وہ بچی؟ اگر بات کرنا چاہیں تو کر لیں. آپ نے کیا فیل کیا؟ کچھ عرصہ پہلے سے ڈپریشن مجھے بہت ہونے لگا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت ڈپریس.
ٹیچنگ میں کرتی ہوں تو مطلب اتنا ڈپریشن ہو گیا تھا مجھے اس کیسٹ سے سننے سے پہلے کی بات کر رہی ہوں کہ مجھے لگتا تھا کہ اب میرا زندہ رہنا ہی بیکار ہے، کیونکہ تھوڑی سی مطلب کوئی بھی بات ہوتی تھی مجھے اتنی، پھر یہ کہ جب زیادہ ڈپریس ہوتی تھی تو کچھ کرنے کے بجائے اپنے کمرے میں چلی گئی، نمازیں چھوڑ دیں، بالکل نماز ہی پڑھنا. تو پھر یہ فیلنگز اتنی زیادہ ہوئی کہ مطلب مجھے لگتا تھا کہ اب میں شاید زندہ نہ رہوں یا میرا بالکل بھی مقصد ہے. تو اتفاق سے یہ جو میرے ساتھ ہمارے محلے کی ہیں، یہ امی کے ساتھ ان کا کافی، انہوں نے کیسٹ بھیجی تو ان دنوں اتفاق سے چھٹیاں ہی تھیں. تو میں وہی بتا رہی ہوں کہ بالکل آخری سٹیج پہ میں ڈپریشن کی پہنچی. تو دیکھی میں نے کیسٹ شام کو، اگلے دن میں نے اتنا، یعنی میرے بہت زیادہ ہو رہا تھا تو میں نے کام کرتے ہوئے اس کیسٹ کو ساتھ لگا لیا. تو جب میں نے اس کو سنا تو مجھے لگا کہ جیسے میرے تمام ڈپریشن کا حل مجھے اس کیسٹ کے اندر وہ آپ ہی کی تھی، اور مجھے لگا کہ نہیں یہ کوئی ہے نہیں. سارے جو سوال وسوسے میرے اندر تھے مجھے ان کا جواب ملا، اور اس دن کے بعد سے مجھے اپنے اندر اتنا سکون محسوس ہوتا ہے. اور میں کوشش کرتی ہوں، اور آپ کی کیسٹس اب میں نے لی ہیں، کل بھی میں آئی اور مجھے خوشی ہوئی کہ واقعی وہی بات ہے کہ جب آپ اللہ کی طرف چلیں تو اللہ آپ کی مدد کرتا ہے. کہ میری ایک فرینڈ ہے، وہ بھی الہدا کی ہیں، اور بلکہ وہ اب جاب بھی چھوڑیں گے اور کورس کریں گے، تو وہ بڑی خوش ہوئی، وہ میرے بڑی ہیلپ کر رہی ہیں. اور کل بھی انہوں نے مجھے آپ کے اس کا بتایا، تو اتفاق سے میرا دل چاہ رہا تھا لیکن وہ مجھے بتا نہیں سکی کیونکہ ہماری اکیڈمیز الگ ہیں. لیکن گھر آئی، اتفاق سے ساتھ ہی فون آیا ان کا، امی کو انہوں نے بتایا. کل بھی میں ادھر آپ کے درس میں آئی اور آپ کو دیکھنے کا بہت شوق تھا مجھے، کیونکہ آپ کی آواز اتنی پر اثر ہے نا کہ میں کیسے جب بھی لگاتی ہوں مجھے بہت امپریس کرتی ہے آپ کی آواز. پھر اس کے بعد آج بھی انہوں نے مجھے کہا، خود ہی انہوں نے مطلب مجھے کہا کہ میں نے جب سنا کہ جانا ہے تو میں نے وہی کیسے کہوں کہ میں نے بھی جانا ہے. پھر انہوں نے خود ہی کہا کہ چلیں کل. تو میں نے وہی سوچا کہ جب آپ نیت کریں تو اللہ خود بخود جو ہے وہ مدد کرتا ہے، اور میں واقعی اپنے آپ کو بہت پرسکون محسوس کرتی ہوں. آپ دعا کریں کہ مطلب اللہ مجھے مزید آگے چلنے کی طرف. جی انہوں نے ایک بات لکھی ابھی تو میں چاہتی ہوں آپ کے ساتھ خود شیئر کریں، کیونکہ یہ جاپنیز ہے اور اپنے لینگویج کے بارے میں کچھ بتائیں گی کہ اس میں لو کا لفظ نہیں. تو میں کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ ان کو، تو میں سوچتی تھی کہ کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی کہ ہماری زبان میں یا عربی زبان میں یہ لفظ کتنی وسعت کے ساتھ موجود ہے اور ہمارے ایمان کا اس کو حصہ بنا دیا گیا. اور یہ چونکہ انسان کے اندر جذبات بھی ہوتے ہیں نا، تو جذبات کی تسکین بے حد ضروری ہے. محبت ہمارے ان جذبات کی تسکین کا ایک ذریعہ ہے، زندگی میں خوشی لاتی ہے. تو یہ خود ہی بتاتی ہیں کہ what does she feel. جاپانیز میں محبت ٹرانسلیشن کرنا لفظ تقریباً 100 سال پہلے تک نہیں تھا. The word love امپورٹ کر کے وہ جاپانیز لفظ بنایا ہے. تو ابھی تک ہم لوگ کا ٹریڈیشنلی we don't used to express love. محبت زیادہ سمجھ نہیں آتے. ابھی بھی مجھے بھی سب میں جاپان میں امی ابو ہے، نانا نانی بھائی لوگ سب جاپان میں ہے، شوہر بھی تقریباً ہمیشہ جاپان میں ہوتے، پاکستانی ہے. تو شوہر بھی ہم لوگ کا بچہ کو یاد کرتے، محبت ہوگا اس طرح. میں تو تصویر بھی نہیں دیکھتے، ٹیلی فون بھی اتنا نہیں کرتے، کیا تو بس سلام بول کے بند کرتے، اتنا سمجھ نہیں تھا. ادھر کا طرح وہ ہاتھ بھی فیملی کا ساتھ، میں امی کا ساتھ بھی جاپان میں کوئی بہن بھائی بیٹی امی کا ساتھ بھی ہاتھ بھی ملاتے، گلا بھی نہیں پڑتے. گلا تو بالکل کتنا سا نہیں ملاتے، بس 5-6 سال تک بچہ بھی امی کا پاس آتے، امی کو ہگ کرتے. لیکن اس سے زیادہ بڑا بچہ امی کا گودی میں بھی نہیں آتے، ہاتھ بھی نہیں ملاتے. میرا ابو سے تو میں ہاتھ بھی کب کتنا سال پہلے ہاتھ ملایا میں یاد بھی نہیں ہے. بھائی کا ساتھ بھی نہیں ملاتے، کزن کا ساتھ بالکل ہاتھ بھی ٹچ نہیں کرتے. کبھی کبھی شادی ہو گیا تو میرا شوہر کہتے جاپانی لوگ محبت کم ہے اس طرح بولتے، لیکن اس طرح نہیں ہوگا. فیلنگ تو ہے لیکن ایکسپریس نہیں کرتے. یہ کلچر کا ڈفرینس ہے، کلچر کا گیپ ہے. انسان ہے، محبت تو صحیح میں بھی ابھی تک سمجھ نہیں آتے، لیکن فیلنگ تو ہے لیکن ایکسپریس نہیں کرتے. دور جاہلیت میں جس طرح عرب کہتے تھے کہ ایک بدو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو پیار کر رہے تھے، تو کہنے لگا کہ آپ بچوں کو پیار کرتے ہیں؟ میرے 10 بچے ہیں اور میں نے آج تک ان کو پیار نہیں کیا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحمت چھین لی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. تو کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین، اور اس میں پھر یہ ہے کہ اس کے اظہار کا طریقہ بتایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر تمہیں کسی سے محبت ہو تو کیا کرو، بس دل میں رکھ چھوڑو، اس کا اظہار کرو، کیونکہ یہ انسان کی ضرورت ہے.
اور اظہار میں عاجزی ہوتی ہے نا، نیچا بننا پڑتا ہے جب انسان اظہار کر سکتا ہے. یہ حقیقت ہے کہ آپ بعض اقوام کے لوگوں کو دیکھیں تو ان کے چہرے واقعی ووڈن فیسز ہوتے ہیں، آپ فیل نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ایکسپریس ہی نہیں کرتے، پتہ ہی نہیں چلتا وہ غصے میں ہے، غم میں ہے، کس حالت میں ہے، بس ایسے جیسے مشینوں سے آپ کا واسطہ پڑا ہوا ہے. اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.